بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کروں گا۔ آئیے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم پچھلے ایک سوال میں یہ آیا ہوا تھا ہمارے پاس کہ رمضان کے روزوں کی کیا فضیلت ہے، تو ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ بھائی رمضان کے روزوں کی فضیلت تو آپ بارہا سنتے ہی رہے ہیں، لہذا ہم اس کی تفصیل نہیں جائیں گے، لیکن ایک حدیث جو بہت مشہور ہے اس سلسلے میں، حضرت ابو ہریرہ کی، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان یا قام لیلۃ القدر کا لفظ بھی ہے، ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کی راتوں کی نماز پڑھی، قیام کیا، لیلۃ القدر کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں صرف یہاں دو چیزوں کے بارے میں بتانا، ایمان اور احتساب کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان و احتساب کا لفظ تو بارہا سنتے ہوں گے، لیکن ایمان و احتساب یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ آپ رمضان کے روزوں کی فرضیت پر ایمان رکھیں، اللہ کے حکیم ہونے پر ایمان رکھیں، اس کے عظیم ثواب پر ایمان رکھیں، اور اس کے صحیح طریقے سے شریعت کے اصولوں کے حساب سے پورا کرنے پر، صحیح ہونے پر ایمان رکھیں، یہ سب ایمان ہے۔ اور اسی طرح سے احتساب یہ ہے کہ آدمی یہ چیز سوچ کے چلے کہ جو کچھ کام کر رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ احتساب گویا کہ اخلاص کہنا چاہیے، اور اخلاص کے اندر ہی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ آدمی کام کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ احتساب معنی امید رکھا کسی چیز کو، تو آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیں اخلاص کے ساتھ، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، کسی کی تعریف کرنے کی، کسی کے کہنے کی آپ روزے دار ہیں، کسی کے دیکھنے کی کہ ہاں آپ روزے سے ہیں تو بہت جھکے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، ڈوبے جا رہے ہیں، ایسا ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے رکھ کر کے خوش رہنا چاہیے، اور امکانی حد تک اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اگر امکانی حد سے بھی نکل جائے تو افطاری کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا تو نہیں چاہتے، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ ثواب کی امید رکھ کر کے کام کریں گے تو اس ثواب کی امید کے پیچھے آپ کے یہاں ایسا کوئی غلط کام نہیں آنے پائے گا جو ثواب کو گھٹاتا ہو۔ آپ ثواب کی امید رکھ کے کرو، سارے ایسے کام کر جائیں جو ثواب ہی کو میٹ دیتے ہوں، جھوٹ بولتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، چغلی کرتے رہیں، جھوٹی گواہی دیتے رہیں، غلط کام کرتے رہیں، نہ نگاہ صحیح ہے، نہ کان صحیح ہے، نہ زبان صحیح ہے، یہ سارے کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کو بھوکا پیاسا مارنے سے کچھ فائدہ نہیں، کہ آپ بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو، اپنی خواہشات نفس بھی چھوڑ دو، اور اس کے بعد نتیجہ بھی کچھ نہ پاؤ۔ تو نتیجہ جو تھا ان سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا تھا، اچھی عادت ڈالنی تھی، ثواب کی امید رکھنی تھی۔ احتساب کا معنی یہی ہے، لہذا ان دو لفظوں پر ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی لیے رمضان کو جو آدمی پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس پر حضرت جبریل نے بد دعا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ آئیے اس حدیث کو تو میں سنا ہی دیتا ہوں۔ حدیث میں حضرت کعب بن عجرہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا کہ ممبر کے پاس آ جاؤ، تو ہم لوگ ممبر کے پاس آ گئے، لوگ بلائے گئے، ممبر کے پاس پہنچ گئے، تو آپ جب وہ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، یاد رکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ممبر تھا آپ کا 3 سیڑھیوں کا تھا، تو چڑھنے لگے تو آپ ایک سیڑھی چڑھے تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے کہا آمین، اور اس کے بعد جب آپ خطبہ دے کر کے ان لوگ سمجھا کر کے واپس لوٹے، اترے سیڑھیوں سے، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسا کبھی نہیں کرتے تھے کہ سیڑھی پہ چڑھتے ہوں تو کہتے ہو آمین، پھر اس کے بعد پھر چڑھتے ہوں اگر دوسرا قدم پھر کہتے ہو آمین، پھر تیسرے پر بھی آمین کہتے ہوں۔ یعنی صحابہ کرام نے سنا، نئے انداز کو سنا، تو آپ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی، اس لیے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو دیکھتے ہوئے چاہتے تھے اس حساب سے کریں، اگر یہ ہے کہ آمین کہنا ہی اچھی چیز ہے تو سارے لوگ کریں گے آمین سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے ممبر کے،
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا تاکہ اس میں جو سنت ہے وہ ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا بھی آج ہم نے آپ سے ایسی چیز سنی جو اس کو ہم اس سے پہلے نہیں سنا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے اور کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس کو دور ہو جائے رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، دور ہو گیا وہ آدمی جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا، اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ آمین کہو، تو ہم نے کہا آمین. اس کے بعد دوسری سیڑھی پر جب چڑھے تب حضرت جبریل نے کہا کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام آیا، اس میں گرامی آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا. بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فقلت آمین، تو پھر ہم نے اس پر آمین کہا. ہاں یہ تو غلط کام ہے، اس کو دور ہی رہ جانا چاہیے. پھر تیسری سیڑھی کا ذکر آیا تو کہا تیسرے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبیر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ لعنت ہے اس پر، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو کے آتا ہے وہ لعن ملعون ہوتا ہے. تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو پھر اس کو اور کہاں سے فائدہ ملے گا؟ جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گویا کہ اپنی زندگی خراب کر چکا ہے. تو کہا کہ وہ آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس پر بھی لعنت ہو اللہ کی، جو اپنے والدین میں سے دونوں کو پائے بڈھے کی حالت میں، یا ایک ہی کو پائے اور وہ اس کو جنت میں نہ داخل کر سکیں. گویا کہ ان دونوں کا بڑھاپے میں وجود آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنتا ہے. تو اس پر بھی کہا اور نہ کر سکے ایسا تو بھی دور ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ، ان میں سے پہلی مرتبہ جو ہے رمضان پانے کے بعد مغفرت نہ ہو جائے، تو گویا کہ رمضان کے اندر احتساب سے کام نہیں لیا اس نے، ایمان سے کام نہیں لیا اس نے. اگر ایمان و احتساب سے رمضان کے روزوں کو پورا کرتا تو اس کی یہ نوبت نہیں آتی. تو ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اجر ثواب کے طلب کرنے کے ساتھ سارے شرطوں کو پورا کر کے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت سے نزدیکی آ جائے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں یہ ہے کہ کیا رمضان کے روزوں کی نیت رات ہی میں کر لینی ضروری ہے یا کہ صبح کر لیں تو کافی ہے؟ جواب میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ رمضان کے روزوں کی نیت جب بھی سحری کے وقت کھائیں یا فجر سے پہلے کر لینا ضروری ہے، اور اگر اس کے پہلے نہ ہو سکا یا ہر دن نہ ہو سکا یا نیت نہ کی گئی اور بھی نیت کرنے کے طریقے بھی لوگ کیا ہوتے ہیں تو روزہ ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن میں اس کی تفصیل آپ کو بیان کر دیتا ہوں. تفصیل یہ ہے کہ شریعت کا کوئی بھی کام ہے جو ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، احتساب کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اللہ سے اس میں اجر و ثواب طلب کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، تو اس میں ایک نیت اچھی ہونی ہی چاہیے. ویسے بھی اچھی نیت کا وجود یہ ہے، اب کوئی غلط کام کرتا ہے اس میں بھی نیت کرتا ہے تو اس نیت سے کوئی ثواب تو نہیں ملتا اس کو، لیکن انسان کی اچھی نیت کا بھی ثواب ملتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی اچھے انسان کی نیت پر بھی ثواب دیتے ہیں گرچہ کہ وہ عمل نہ کر سکے، اور اگر نیت کرنے کے بعد عمل بھی کر لیتا ہے تو اس کے دگنا ثواب، اس کی نیت کا بھی ثواب ملتا ہے، عمل کا ثواب الگ سے ملتا ہے. اور اگر کوئی نیت کرے غلط کام کا اور نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیت کرے ثواب کا نہ کر سکے تو اس پر ثواب ملتا ہے. تو انسان کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. مشہور سی حدیث ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو عمل کا دار و مدار کیا؟ یعنی عمل کے قبول ہونے کا، عمل پر ثواب مرتب ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے. ایسا نہیں کہ آپ کوئی نیت کر لیں اور کہیں کہ ہم نے نیت کیا اور ہم اس کے بعد عمل کرتے ہیں، سارا کام دکھاوے کا ہو تو اس پہ کون سا ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں. تو اس نیت میں نیت اخلاص ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں رمضان کے روزوں کے بارے میں جو ایک مشہور سی حدیث ہے وہ ہم آگے بھی ذکر کریں گے. آپ بھی ابھی کہتے ہیں کہ اس میں یہ آیا ہے کہ جس کسی نے روزوں کی نیت رات سے نہیں کی تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے. وہاں مطلقاً روزوں کی نیت ہے ویسے. اور یہ حدیث جب انما الاعمال بالنیات کی حدیث جوڑ دیجئے
تو ایسی صورت میں آپ کو ہر کسی عمل کے لیے نیت کرنی ضروری ہے۔ تو جب انسان عمل کے لیے نیت کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ نیت ہر وہ روزہ، وہ صوم کی کیفیت جو ہوتی ہے، چاہے وہ فرض روزوں کی ہو یا واجب روزوں کی ہو، نفلی روزوں کی بات الگ ہے جس کو میں بتاؤں گا ابھی۔ فرض روزوں کے لیے رات سے نیت ضروری ہے۔ رات سے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کا کام جو ہے، جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز بعد میں شروع ہوتی ہے، ایسے ہی آپ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتے ہیں، ایسے ہی روزہ رکھنے کے لیے آپ کو رات سے نیت کرنی ضروری ہے، تاکہ جب دن کا وقت شروع ہو جائے، یعنی جہاں سے آپ کا فجر ہو جاتی ہے، تو آپ کا یہ روزے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا کام شروع ہونے سے پہلے اس کی نیت ہوگی، اور نیت ظاہر بات ہے یہ رات ہے، یہ صبح ہے، تو اس رات ہی میں وہ نیت ہوگی۔ تو نیت کرنا ضروری۔ حدیث میں آیا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے رات ہی سے روزے کا ارادہ نہ کیا، جس کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا روزے کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اب یہ نیت جو ہے، جیسے رمضان کے روزوں کی نیت ہوتی ہے، ایسے ہی کفارہ کا روزہ ہو، اس میں بھی نیت کر لینا رات ہی ضروری، صرف واجب روزوں میں سے ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ہو، جیسے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر رہے ہیں، تو اس کو بھی رات ہی سے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی اور بھی جو کفارے کے روزے جو واجب ہوتے ہیں، جیسے کفارۃ القتل ہے، تو اس کی میں بھی نیت رات ہی سے ہونی چاہیے۔ اور چونکہ نیت کا دار و مدار ایسے ہوتا ہے کہ اس پہ اعمال کے ثواب مرتب ہوتے ہیں، لہذا نیت ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھائی جو نیت ہی نہ کر سکتا ہو رات میں تو کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے کوئی آدمی آیا، افطاری کیا یا افطاری کرنے سے پہلے ہی سو گیا، رمضان کا روزہ چلا، افطاری کرنے سے پہلے سو گیا، اور اس کے بعد جاگا تو صبح ہو چکی تھی، اب اس کو تو رات میں کچھ پتہ ہی نہیں، تو اس کو معذور کہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا، اس کا روزہ جہاں سے جاگا وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہیں سے اس کی نیت مانی جاتی، گرچہ کہ دن ہو گیا ہے، تو اس لیے کہ یہ معذور کی شکل میں آتا ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی آدمی ایسا ہے جسے ابھی آج رمضان صبح ہے کہ نہیں صبح رمضان ہے، اور اسے حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا، اور رات میں یہ اس کا ارادہ تھا کہ اگر کل رمضان ہے تو روزہ رکھوں گا، اور نہیں ہوا تو چھوڑ دوں گا، تو اس کی ایک شرط کے ساتھ ایک نیت تھی۔ اب اگر صبح اعلان ہوگا کہ روزہ ہے تو اس کی وہ نیت چل جاتی ہے، اور اگر اعلان ہوا کہ روزہ نہیں ہے تو پھر وہ نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسا آدمی بھی، یعنی اس نے پکا نیت رات میں نہیں کیا تھا، شرط کے ساتھ رکھا، شرط پوری ہوگی تو نیت پوری ہوگی۔ یہاں ایک بات کی توضیح کر دینا بھی ضروری ہے، نیت جس کو ہم لوگ بار بار استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ زبان سے کہنا پڑے گا، جیسے کہتے ہیں رمضان میں انی نویت لک بصوم یوم غد، ہم نے عربی کے الفاظ دہراتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کی ہے، لیکن یہ زبان سے کہنا الگ بات ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل کے ارادہ جب ہوتا ہے تو کئی طرح سے نیت کا ثبوت ملتا ہے، لہذا ان سب کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اب نیت کا ارادہ جیسے ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے جیسے سحری اٹھ کے کھاتا ہے، پانی اٹھ کے پیتا ہے، کسی کو لگا کے رکھتا ہے کہ ہم کو جگا دین ہم سحری کھائیں گے، یا شام ہی کو نیت کرتا ہے کہ ہمیں صبح روزہ کہتا ہے ہمیں صبح روزہ رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے زبان سے ظاہر ہوتی ہیں، اس کے کام سے ظاہر ہوتی ہیں، یہ سب دل کے ارادے کو بتاتی ہیں، اور اسی کا نام نیت ہے۔ تو نیت یہ دل کے اندر ہوتی ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حج اور عمرہ میں چونکہ لبیک اللہم لبیک وہاں شروع کرا تھا، یہ ایک طرح کی نیت ہی ہے، وہ صرف حج و عمرہ میں زبانی الفاظ نیت کے ادا کیے جاتے ہیں، جہاں سے شروع کیا جاتا ہے، جہاں شروع کرنے میں اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے فرض روزوں کی ساری راتوں میں کرنا یا ایک ہی بار کر لینا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ رمضان کے شروع میں ایک نیت کر لے کہ ہم کو سارے روزے رکھنے ہیں تو چل جائے گا، کچھ لوگوں کا ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا کہ نہیں، اس کو ہر رات میں جب وہ سحری کرنے جاتا ہے یا اس کی نماز پڑھتا ہے تہجد کی یا فجر کی یا اس طرح سے
اس کے پہلے ہی، فجر سے پہلے ہی یا تراویح کی نماز کے بعد یا شرع شام ہی اس کے لیے سوچ لیتا ہے تو اس کی نیت مرتب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم ایک سوال یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی نیت کر لے کہ ہم روزہ رکھیں گے، کل سحری بھی کھا لے یا سحری نہ کھائے، اور اسی طرح سے وہ صبح ہو جائے، دن میں رہے، پھر وہ پختہ نیت کر لے کہ میں روزہ توڑ دیتا ہوں، مجھے اب روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ نیت اس کا روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اس لیے جیسے نیت پر عمل کا ثواب ملتا ہے، ایسے نیت کے بدل جانے سے عمل کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب روزے کی نیت آپ نے کیا ہے تو اس کو بھرپور ارادے کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، اور اگر آپ توڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ نیت وہیں سے ٹوٹتی ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گرچہ کہ آپ نے کھا پی کر کے افطار نہ کیا ہو، اس لیے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ نیت سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے جو حیض میں ہو یا نفاس میں ہو اس پہ روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں کچھ تفصیل ہم بتائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ عورت اور حیض اور نفاس والی عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ نہیں کہ رکھ لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، حرام، بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے اس کے لیے۔ یعنی اگر اس حالت میں وہ روزہ رکھتی ہے جو شریعت کا روزہ ہوتا ہے، صیام ہوتا ہے، تو اس کو گناہ کا کام کرتی ہے، اس پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ جس کام کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہے، جن پوزیشنوں میں، جن وقتوں میں آپ اس کے خلاف ہی جا کے کرتے ہیں تو یہ تو گناہ ہی ہوا، تو اس کا روزہ رکھنا گناہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ حیض کے دنوں میں یا نفاس کے دنوں میں افطار یعنی روزہ توڑ دیں، روزہ رکھیں، اور اگر روزہ رکھتی ہیں تو ان کا روزہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، بلکہ وہ ثواب کے بجائے گناہ میں پڑ جاتی ہیں۔ اور اگر وہ ایسی پوزیشن میں ہوں، شام کے کسی بھی وقت میں افطاری سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، اگر ان کا روزہ رکھتے رکھتے وہاں سے ان کا دورہ شروع ہو گیا تو ان کا وہ روزہ خراب ہو جاتا ہے، توڑ دینا چاہیے۔ آئیے اس میں اور بھی مسائل ہیں، لیکن ہم ان رمضان کے اور مسائل کے بارے میں آپ سے دوسری ملاقاتوں میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی اعمال کو قبول فرمائے اور اچھا بدلہ عطا فرمائے، اور اپنی صحت اور عافیت ان کی برقرار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔